5 لوگ ایسے ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دو گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اسی لیے ان 5 لوگوں کے بارے میں آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ نمبر 1، ہم جن سے پیدا ہیں ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی، اوپر تک۔ نمبر 2، جو ہم سے پیدا ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، نیچے تک۔ نمبر 3، وائف، ہسبینڈ ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 4، امیر آدمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور امیر کون ہے؟ جو صاحب نصاب ہو، یعنی جس کے پاس اتنا اماؤنٹ ہو، چاہے وہ بینک بیلنس کی شکل میں ہو، کیش کی شکل میں ہو، سونا اور چاندی کی شکل میں ہو، بزنس کے سامان کی شکل میں ہو، جس کے پاس اتنا اماؤنٹ ہے جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 5، غیر مسلم کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور نمبر 6، آپ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سسر کو، ساس کو، سالے کو، سالی کو، دیور کو، خالہ کو، ماموں کو، چچا کو، چچی کو، پھوپھی کو بتانے جا رہا ہوں، یہ سنت ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے تو روزے دار کے ثواب میں سے کچھ کمی کیے بغیر افطار کرانے والے کو اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ملے گا۔ ایک دوسری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کو افطار کروائے یا کسی مجاہد کو سامان سفر تیار کروائے تو اسے بھی اس کے جیسا اجر ملے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ روزہ افطار کرانے پر ہمیں روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ثواب میں سے کچھ کمی ہو جائے، ایسا نہیں ہے، ثواب میں سے کمی کسی کے بھی نہیں ہوگی۔ افطار جو کروا رہا ہے اس کو ثواب روزے دار کے برابر ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں سے، افطار کرنے والے کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے مائنڈ میں بھی آ رہا ہو کہ بھئی یہ ثواب تو ہر کوئی تو حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر کوئی افطار نہیں کرا سکتا، افطار ہر کوئی کیسے کرائے؟ کسی کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر کوئی افطار نہ کرا سکتا ہو، کسی کے پاس افطار کرانے کی طاقت ہی نہ ہو، تو وہ کیسے یہ ثواب حاصل کر سکتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، ایک کھجور کھلا دو، ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ اب بتائیے، آپ ایک کھجور کون نہیں کھلا سکتا؟ ایک گھونٹ پانی کون نہیں پلا سکتا؟ تو غریب ہو، امیر ہو، ہر شخص اس فضیلت کو رمضان کے مہینے میں حاصل کر سکتا ہے۔ آپ کے پاس اگر بہت ہے تو آپ روزانہ افطار کروائیے، اور اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا اس حدیث کے اندر کہ غریب کو افطار کراؤ، بلکہ یہ فرمایا عام افطار، کسی کو بھی آپ افطار کرا دو، امیر کو کراؤ، غریب کو کراؤ۔ ہاں، غریب کو افطار کرانے میں ڈبل ثواب ہے، ایک تو غریب کو افطار کرانے کا ثواب، دوسرا افطار کرانے کا ثواب۔ تو غریب کو افطار کرانے کے 2 ثواب ہیں، ورنہ آپ کسی کو بھی افطار کراؤ ثواب ملے گا۔ اور افطار کرانے میں کوئی ضروری نہیں کہ آپ مالدار ہو، بہت لمبا چوڑا دسترخوان لگواؤ، ایک کھجور سے کسی کا افطار کرا دو، ایک گھونٹ پانی پلا دو کسی کو۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آپ روزانہ کئی روزوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہو ان احادیث پر عمل کر کے۔ اپنے پڑوس میں آپ دیکھ لو، کس کے یہاں فریج نہیں ہے، کس کے یہاں فریجر نہیں ہے، وہ ٹھنڈا پانی کے لیے پریشان ہے، برف منگاتا ہے، پیسے بھی نہیں ہیں، تو آپ ایک پیالہ ایکسٹرا اپنے گھر میں برف کا جماؤ اور اس کے گھر بھجوا دو، اس برف سے وہ ٹھنڈا پانی پیے گا، آپ کو روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اب بتائیے کون سا آپ کو بہت بھاری کام کرنا پڑا، کون سا آپ کو ہزاروں روپے خرچ کرنے پڑے؟ آپ کے پڑوس میں کوئی غریب ہے تو آپ اس کے یہاں کچھ بنا کے بھجوا دو کہ بھئی ہماری طرف سے افطاری ہے۔ پہلے زمانے میں یہ افطاری بھیجنے کا چلن تھا، اب تو افطاری بھیجنے کا چلن ہی ختم ہو گیا۔ اور میں آپ کو کمال کی بات بتا رہا ہوں، اگر آپ کے کوئی رشتہ دار غریب ہیں، یا آپ کے پڑوس میں کوئی غریب ہے، یا کسی علاقے میں آپ کا کوئی تعلق والا غریب ہے، آپ 100-200 روپے کی افطاری پیک کرواؤ اور اس کے ہاں اچانک سے سرپرائز دے دو جا کے کہ لو بھئی آج افطار ہم تمہارے ساتھ کریں گے۔ نارمل ہم اپنے رشتہ داروں کے یہاں تو چلے جاتے ہیں، چلو آج ان کے یہاں افطار کر لیتے ہیں، لیکن ایسے کسی غریب، محتاج، ضرورت مند جس کے یہاں بہت لمبا چوڑا دسترخوان افطار کے وقت نہیں لگ پاتا، جو اچھی چیزیں رمضان کے مہینے میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کھا پاتا، آپ سامان پیک کراؤ اور پہنچ جاؤ اس کے گھر کہ بھئی آج ہم نے سوچا کہ چلو افطار آپ کے یہاں کرتے ہیں، یہ سامان بھی لے کر آئیں، لگاؤ افطاری۔ تو سرپرائز دینے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، غریب کو افطار کرانے کا ثواب بھی ملے گا، اور جو افطار کرانے کی فضیلت ہے وہ بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی۔
کریے عمل، جو جتنا اس پر عمل کرے گا وہ اتنا ثواب پائے گا. ہے نا کمال کی چیز. بس سوچا کہ آپ لوگوں کو بتا دی جائے. میں تو اس پر عمل کرنے والا ہوں. بہت جلد میں انشاءاللہ اب میری طرف سے پوری مسجد کے لیے افطار کا ایک پروگرام بنا رہا ہوں. اب آپ اس پر جلدی سے عمل کیجئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ سوچتے سوچتے نکل جائے اور آپ کئی سو روزوں کا ثواب اپنے ہاتھ سے گوا چکے ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5 لوگ ایسے ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دو گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اسی لیے ان 5 لوگوں کے بارے میں آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے. نمبر 1، ہم جن سے پیدا ہیں ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی اوپر تک. نمبر 2، جو ہم سے پیدا ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی نیچے تک. نمبر 3، وائف، ہسبینڈ ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. نمبر 4، امیر آدمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور امیر کون ہے؟ جو صاحب نصاب ہو، یعنی جس کے پاس اتنا اماؤنٹ ہو، چاہے وہ بینک بیلنس کی شکل میں ہو، کیش کی شکل میں ہو، سونا اور چاندی کی شکل میں ہو، بزنس کے سامان کی شکل میں ہو، جس کے پاس اتنا اماؤنٹ ہے جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. نمبر 5، غیر مسلم کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور نمبر 6، آپ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. سسر کو، ساس کو، سالے کو، سالی کو، دیور کو، خالہ کو، ماموں کو، چچا کو، چچی کو، پھوپھی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ مفتی صاحب یہ بتائیں زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے؟ بہت اچھا سوال بھائی نے پوچھا ہے، اور ہر مسلمان کو یہ بات جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے. کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے اس میں سے ایک ہے زکوٰۃ. جس طرح سے ہمارے اوپر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، گناہوں سے بچنا فرض ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ کو ادا کرنا فرض ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے، تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ زکوٰۃ ہم پر فرض ہے یا نہیں ہے. تو اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں. بہت آسان طرح سے میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں آپ لوگ کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر فرض فرمائی ہے، اور مالداروں کو کہا جاتا ہے صاحب نصاب. یعنی جب میں بولوں گا کہ صاحب نصاب تو اس کا مطلب یہ ہوگا وہ آدمی، وہ شخص جس پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ مالدار ہے شریعت کی نظر میں. تو زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے وہ صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے، یعنی مالدار پر ہوتی ہے. اب مالدار کس کو کہا جائے گا؟ کیونکہ ہر آدمی اپنے آپ کو غریب سمجھ رہا ہے، وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے. اب مالدار کس کو کہا جائے گا؟ اگر یہ ہم لوگوں پر چھوڑ دیا جاتا کہ اگر تم سمجھتے ہو مالدار ہو تو زکوٰۃ دے دو، اور اگر نہیں سمجھتے تو زکوٰۃ مت دو، تو پھر ہر آدمی اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو غریب ہی سمجھتا ہے، تو کوئی زکوٰۃ دیتا ہی نہیں. اسی لیے شریعت نے کہا کہ مالداروں پر زکوٰۃ فرض ہے. اور مالدار کون ہیں؟ مالدار وہ ہیں جو صاحب نصاب ہوں. اب صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ تو صاحب نصاب وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس اتنا اماؤنٹ ہو، جس کے پاس اتنا روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، بزنس کا سامان. 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، 4 چیزوں کو آپ کو کیلکولیٹ کرنا ہے. اگر آپ کے پاس سونا ہے تو سونا، اگر آپ کے پاس چاندی ہے تو چاندی، اگر آپ کے پاس کیش یا بینک بیلنس ہے تو وہ، اور اگر آپ تجارت کرتے ہیں تو جس چیز کی آپ تجارت کرتے ہیں وہ سامان آپ کے پاس ہے تو وہ. ان 4 چیزوں کو کیلکولیٹ کیا جائے گا، جوڑا جائے گا. تو ان چیزوں کو جوڑنے کے بعد 4 چیزیں ہیں تو 4، 3 ہیں تو 3، 2 ہیں تو 2، 1 ہے تو 1. یعنی اگر آپ کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے، اتنا اماؤنٹ ہے آپ کے پاس، یا ان 4 چیزوں میں سے کوئی 3 چیزیں ہیں، یا 4 چیزیں ہیں، یا 2، یا پھر 1، کوئی بھی اتنا اماؤنٹ بن رہا ہے جوڑ کے کہ جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں. 52.5 تولہ چاندی آپ کے ایریے میں جتنے روپے کی آ رہی ہے، اتنا روپیہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کہلائیں گے صاحب نصاب. یعنی اب آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. تو مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے. اور صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس اتنا اماؤنٹ ہو جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے. اتنا اماؤنٹ، جیسے 52.5 تولہ چاندی میرے خیال میں ہمارے فیروز آباد میں 40-45 کے آس پاس بیٹھ رہا ہوگا غالباً. تو جس کے پاس اتنا اماؤنٹ ہوگا اس کو کہا جائے گا صاحب نصاب، اور صاحب نصاب شخص پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. زکوٰۃ کتنی فرض ہوتی ہے؟ 2.5%، یعنی 1 لاکھ میں 2,500 روپے. اور اللہ اس پہ بھی وعدہ کر رہا ہے کہ تم زکوٰۃ نکالو اللہ مال میں برکت دے گا، تم زکوٰۃ نکالو اللہ تمہیں اور مالدار کر دے گا. تو زکوٰۃ نکالنے سے جو ہے وہ مال ہمارا پاک صاف ہو جاتا ہے. جس طرح سے ہم عبادت کرتے ہیں تو ہماری